کئی لاکھ چالان کر کے جو یہ فخر محسوس کیا، یہ فخر نہیں تماچا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے لاکھ چالان کر دیے، یہ ہمارے ٹریفک قوانین، یہ ہمارے حکومتی عہدیداروں کے منہ پہ تماچا ہے، یہ آپ کا کمال تھوڑی ہے۔ اس ای چالان کے حوالے سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے آپ نے پورے شہر میں کیمرہ لگانے کا فیصلہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ سڑکیں بنانے کا فیصلہ بھی کرتے، اور قوم کے درمیان 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے لیے اعلان ہوتا کہ بھائی یہ تربیتی مہم کا آغاز ہو گیا ہے، آگہی مہم شروع ہو چکی ہے، چالان کن کن چیزوں پہ کٹیں گے، اس کی بھرپور آگہی مہم ہوتی، بڑے بڑے فلیکس آویزاں کیے جاتے اور بتایا جاتا ان ایشوز پر چالان کٹیں گے، اور پھر اگرچہ 1 مہینے کا دورانیہ رکھا جاتا، لوگوں کو ان کی غلطیوں پر چالان ان کے گھروں پر آتے، لیکن وہ تنبیہی چالان ہوتے، ان کو وارن کیا جاتا 1 مہینے تک کہ اس قوم کو آپ کچھ بھی نہیں بتاتے، بس ان کے نمبر پہ چالان بھیجنا شروع کر دیتے، 10,000 روپے کا چالان آ گیا، یہ چالان تو وارننگ کے طور پر ہے، لیکن فلاں ڈیٹ کے بعد اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ کو پورا چالان دینا پڑے۔ ایک آگہی مہم، ایک شعوری مہم چلائی جاتی، جب اس کو پتا ہوگا کہ یہ ہیلمٹ پہن کر کے چلانا ہے اور اس پر چالان ہوگا، جیسے ابھی لوگ پابندی کر رہے ہیں، لیکن قوم کا نقصان بھی بہت بڑا ہوا اور قوم پھر ان حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بدظن بھی ہوئی۔ طریقہ یہ ہوتا کہ 1 مہینے کے لیے آگہی مہم چلتی کہ آپ اپنی چیزیں مکمل کر لیں، اور 1 مہینے تک آپ کو چالان تو آئیں گے لیکن آپ کو پے نہیں کرنا، یہ صرف وارننگ کے طور پر آئے گا۔ اب یقیناً یہ 1 مہینے میں غلطیاں بھی ہوتی، اونچ نیچ بھی ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس قوم کا جو بہت بڑا نقصان اور کئی لاکھ چالان کر کے جو یہ فخر محسوس کیا، یہ فخر نہیں تماچا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے لاکھ چالان کر دیے، یہ ہمارے ٹریفک قوانین، یہ ہمارے حکومتی عہدیداروں کے منہ پہ تماچا ہے، یہ آپ کا کمال تھوڑی ہے۔ پتہ یہ لگا کہ شہر کراچی والوں کو ہم نے اویئر ہی نہیں کیا ہے، بتایا ہی نہیں ہے، اور خود آپ کے لائسنس آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ جن پیسوں پر لائسنس دے رہے ہوں، تو پھر لوگوں کو پتا کیسے ہوگا کہ چالان کے لیے کن چیزوں کے حوالے سے احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ حکومتی غلطیوں میں چیزیں شامل ہیں، اس کا تدارک ابھی بھی ہو سکتا ہے اگر کیا جائے، ہاں، لیکن اگر مال بٹورنا ہے تو پھر تو آپ سختیاں اور لگاتے جائیے، پابندیاں اور لگاتے چلے جائیے اور مال بٹورتے چلے جائیے۔ یقیناً یہ لوگوں کے اندر جنونیت کو ہوا دیتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے حالات ہوں۔ میرے پاکستان کی اللہ خیر فرمائے، اس کی حفاظت کرے، لیکن یہی چیزیں پھر آگے بڑھ کر کے پھر ان حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچتے ہیں تو چیختے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ قوم نے یہ کر دیا، ظلم کر دیا، ناانصافی کر دی۔